السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، تو آئیے سنتے ہیں ایک اور انوکھی اور آپ کے دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل وفا انڈول اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ میں کچن میں کھڑی شام کی چائے بنا رہی تھی۔ صحن میں امی اور پھپھو بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میرے کانوں نے ایسی بات سنی کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں ایسا بھی کر سکتی ہے۔ خیر، خود کو کنٹرول کیا اور 2 کپ چائے ٹرے میں رکھ کر پھپھو اور امی کے آگے رکھ کر واپس کچن میں آ گئی۔ میں گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ حد تک دماغ بھی شل ہو چکا تھا، پتہ ہی نہ چلا کب پھپھو چلی گئی۔ سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، پھیبا چائے والے برتن اٹھا لو۔ جب میں امی کے پاس برتن اٹھانے کے لیے گئی تو امی نے بتایا کہ پھپھو اپنے بیٹے نواز کی شادی کے لیے سوچ رہی ہے۔ میں نے امی سے پوچھا، پھر آپ نے کیا مشورہ دیا؟ امی نواز کی تعریفیں کرتے ہوئے بولی، بہت ہی اچھا بچہ ہے، بہت ہی پیارا، مجھے تو اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بس۔ تو کس کے لیے آپ نے اسے منتخب کیا؟ سن چکی تھی، ان کے منہ سے اگلوانا چاہ رہی تھی۔ میرے خیال میں اس کے لیے اس کے تایا کی بیٹی بہت مناسب رہے گی۔ میں نے تمہاری پھپھو کو تجویز پیش کر دی ہے، باقی جیسے ان کی مرضی۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھیں اشکبار ہوتی، آنسو چھلکتے اور میری ماں ان آنسو کو دیکھ کر میرے دل کا راز جان لیتی، میں جلدی سے چائے والے برتن اٹھاتے ہوئے کچن کی طرف دوڑی۔ برتن دھونے سے پہلے آنکھوں کے راستے خوب دل کا غبار نکالا، پھر برتن دھوتے ہوئے سوچتی رہی کہ امی نے ایسا کیوں کیا ہے۔ امی تو سب جانتی ہیں کہ نواز مجھے اور میں نواز کو پسند کرتی ہوں، اور نہ تو نواز میرے لیے غیر ہے اور نہ ہی میں، ویسے بھی اپنوں سے بڑھ کر کون ہوتا ہے۔ اب ایسی بات بھی نہیں کہ امی پھپھو کو اچھا نہیں سمجھتی۔ ہم لوگوں اور پھپھو میں فرق صرف دولت کی دیوار کا تھا۔ ان کی دیوار تھوڑی اونچی تھی اور ہماری دیوار اس قدر چھوٹی کہ اکثر اس کا سایہ کم پڑ جاتا۔ یعنی ہم مڈل کلاس ہیں اور وہ بہت دولت مند۔ گھر میں میرے علاوہ 3 بھائی اور 4 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ایک بھائی بھی شادی شدہ تھا جو کہنے کو تو ہمارے ساتھ ہی رہتا، لیکن حقیقت میں اس کو ہم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کی دنیا اور تھی اور ہماری دنیا اور۔ اب میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ میں کیسے امی کو کہوں کہ آپ میرا اور نواز کا رشتہ کر دیں۔ یہ لڑکی ہونا بھی بعض اوقات کتنا بڑا عذاب ہو جاتا ہے کہ دل کی بات بھی نہیں کہی جا سکتی، اظہار بھی نہیں کر سکتی لڑکی۔ یہ معاشرے اور دین میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ کیوں اتنا فرق؟ جس چیز کی دین اجازت دیتا ہے، معاشرے کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ میں خود امی کو کہہ دوں کہ مجھے نواز پسند ہے، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ بہت غلط بات ہو گئی۔ ویسے بھی اپنے اندر بہت ہمت اور جرأت کہاں سے لاؤں گی میں جو امی کی تربیت کا مقابلہ کروں؟ ایک طرف نواز جو مجھے پسند کرتا، تو دوسری طرف میری اپنی ذات کا سوال کہ میں نواز کو پسند کرتی ہوں، اگرچہ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے چاہت کا اظہار نہیں کیا کہ میں بھی اس کو پسند کرتی ہوں، بلکہ بہت زیادہ۔ اگرچہ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے اس چاہت کا اظہار نہیں کیا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر کھل کر بات ضرور کر لیتے کہ جس سے صاف صاف ظاہر ہوتا کہ ہم دونوں کے دلوں میں کچھ ہے۔ دونوں کے دل دھڑکتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر، اور یقیناً یہ بہت غلط بھی ہوتا اگر محبت کا اظہار کیا جاتا، کیونکہ محبت نہیں جو اظہار کی طلبگار ہو۔ محبت وہ پاک جذبہ ہے جو اعتبار اور اخلاق کے سائے تلے پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی محبت تو اس احساس کا نام ہے جو یہ یقین دلاتا ہے کہ اس خود غرض دنیا میں ایک فرد واحد ہے جو میرے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ اب میں نواز سے اپنی محبت کا اظہار کروں اور پھر وہ اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجے، اور ساتھ ہی اس خیال نے بھی ذہن میں جنم لیا کہ اگر وہ بھی اس طرح اندر سے کمزور نکلا تو آخر میں کیا کر لوں گی؟ میرے پاؤں میں تو زمانے کی بیڑی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ 100 دل میں یہ خواہش دبائی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نواز سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنا بھرم کھو بیٹھوں۔ میں گہری سوچ میں گم اپنے بستر پر تھی اور پتہ نہیں کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح وہی میں تھی اور وہی معمول کے کام، لیکن آج سوچ میں کچھ بے چینی تھی۔ یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ کڑوا گھونٹ پینے سے بہتر ہے کہ میں اظہار محبت کر دوں، لیکن کس طرح؟ ہم تو ان کے گھر اتنا آتے جاتے بھی نہیں تھے، پر جب بھی ملتے
हमारी आंखें मिलती। बस मेरी डूबती हुई कश्ती को कोई किनारे लगा दे। अगरचे हम बहनों में बहुत प्यार और बेतकल्लुफी थी, लेकिन मैं उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती। ये नहीं हो सकता था। प्यार और बेतकल्लुफी अपनी जगह और हया के तकाजे अपनी जगह। कहीं मेरी वजह से उनके जहन में गलत सोचे जन्म ले लें। दिल तो यही चाह रहा था कि कोई मसीहा आए और मेरा बेड़ा पार लगा दे, पर अफसोस ये मसीहा वाला किरदार तो सिर्फ कहानियों में ही होता है। भला हकीकी जिंदगी में ऐसा कहाँ होता है। बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि खाला नसरीन के साथ बात की जाए। खाला नसरीन हमारे मोहल्ले में रहती हैं, बड़ी हमदर्द और नेक खातून। खुदा वंदे करीम ने उन्हें हर नेमत से नवाजा है, सिवाय औलाद के उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। हमारा वो बहुत ख्याल रखती हैं। मुमकिन है अगर उनकी अपनी भी औलाद होती तो वो उन्हें इतना प्यार न देती जितना हमें देती। खाला नसरीन के साथ हमारा सिर्फ इंसानियत का रिश्ता था, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत था। अगरचे नसरीन खाला के साथ मेरी ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन उम्मीद जरूर थी कि अगर मैं उनके सामने अपना मसला बयान करूंगी तो वो मेरी बात को अम्मी तक या फिर नवाज की माँ तक पहुंचा देंगी, यानी मेरी भुप्पो तक। लेकिन मैंने उन्हें इस तरह बताना था कि मेरा नाम ना आए और मेरा रिश्ता नवाज से हो जाए। मामूल के तमाम काम निपटाकर मैंने अम्मी से कहा, अब मैंने दिल में ठान ली कि मैं उनके सामने अपना सारा मसला बयान कर दूंगी और साथ ही कहना है कि खाला मेरा नाम ना आए, बस आप अम्मी को कहें कि नवाज के साथ मेरा रिश्ता करवा दें। मामूल के तमाम काम निपटाकर मैंने अम्मी से पूछा कि आज मैं खाला के घर चली जाऊं। 2-3 दिन हो गए हैं खाला हमारे घर नहीं आई। अम्मी ने इजाजत दे तो दी, लेकिन मुझसे छोटी को मेरे साथ कर दिया। खाला नसरीन बड़ी बाज़ौक़ खातून थी। अपने फारिग औकात में कोई न कोई किताब उनके हाथ में होती। हमारे घर से 4 घर छोड़कर बड़े से गेट वाला घर उनका ही था। दरवाजे से दाखिल होते हुए आदाब कहा। खाला ने हमें वहीं बिठा लिया। बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने हमारे सर पर हाथ ही नहीं फेरा, बल्कि हम दोनों बहनों के माथे भी चूमे। खाला के घर में टीवी था। मेरी छोटी बहन जाते ही टीवी के सामने जा बैठी। मैंने रस्मन हाल अहवाल के बाद खामोशी इख्तियार की। सोचा था खाला पूछेंगी क्या मसला है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो, तो मैं अपने दिल की सारी बात कह दूंगी। लेकिन शायद खाला नसरीन ने मेरे चेहरे पर कोई परेशानी महसूस की ही नहीं और मैं मायूस वापस लौट आई। मैं हिम्मत हारने वाली नहीं थी। उस दिन तो हिम्मत ना हुई कि मैं कुछ कहूँ, मगर फिर भी डट गई थी। लिहाजा 1-2 दिन ठहर कर फिर खाला के घर जाने का सोचा और साथ ये भी फैसला किया कि अगर खाला ने मेरी परेशानी का सबब ना भी पूछा तो मैं इस बार तो जरूर बता दूंगी। मामूल के सब काम जो मेरे हिस्से में आते थे निपटाकर अम्मी से इजाजत ली। अम्मी ने इस मर्तबा फिर छोटी को मेरे साथ कर दिया, मगर हाय अफसोस खाला के घर में ताला लगा हुआ था। मैं मायूस घर वापस लौट आई और सोचा था मुझे अब कोई और हस्ती तलाश करनी चाहिए जो मेरे मसले को हल कर सके। लेकिन पहले ही खाला बड़े गौर व फिक्र के बाद जहन में आई थी, अब और कौन ऐसा हो। दिमाग के घोड़ों को बहुत दूर तक भगाया, लेकिन हटाकर खाला से ज्यादा मुनासिब और कोई नजर न आया। बस फिर सब्र का दामन थामे रखा और तीसरी मर्तबा खाला के घर जाने का सोचा। जल्दी जल्दी अपने और छोटी के हिस्से के काम निपटाकर अम्मी से इजाजत मांगी तो अम्मी ने कहा, खैर तो है, आज आपा नसरीन पर बहुत प्यार आ रहा है तुम्हें, उनके घर ज्यादा मत जाया करो, वैसा अच्छा नहीं लगता, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मैंने अम्मी को मनाते हुए कहा, वो तो हमारी सगी खालाओं से बढ़कर है अम्मी, वो क्यों बुरा मानेंगी। उनके घर पहुंच चुकी थी। बड़ी मुश्किल से खुद को मैंने आमादा किया। उन्होंने मुझे पानी दिया तो सारा गिलास पी गई मैं। फिर खाला के करीब होकर बैठ गई और आहिस्ता से कहा, खाला वो मैं पहले भी आपके घर आई थी, पर आप घर पर नहीं थी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती खाला नसरीन बोली, तुम्हारे अंकल आते हैं तो उनसे कहती हूँ मुझे एक और टीवी ला दें। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, खाला नया टीवी क्यों? अपनी बेटी के लिए। भाई तुम लोगों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाय अफसोस। खाला समझ रही थी मैं कोई ड्रामा देखने आती हूँ या कोई मूवी। अरे भाई मुझे आपसे बात करनी है, एक चांस और है और गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने बड़ी इल्तिजा की। मैंने कहा, खाला टीवी वाला मसला नहीं है, बल्कि खाला ने मेरी बात सुनकर फौरन किताब बंद कर दी। बल्कि बोलो क्या कहना चाहती हो मेरी बच्ची, क्यों परेशान है। ये वो लहजा था कि जिसमें अपनायत कूट कूट कर भरी थी। बस फिर क्या था, मैंने अपने दिल की सारी बातें उनके सामने रख दी। खाला वो मैं फुप्पो का बेटा है ना नवाज, उसको पसंद करती हूँ
اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ پھپھو آئی تھی ہمارے گھر، امی سے کہہ رہی تھی کہ نواز کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے، تو امی نے کہا آپ اس کی شادی اس کے تایا کی بیٹی سے کروا دیں۔ خالہ آپ امی کو راضی کریں کہ وہ نواز کو منا لیں کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا کہ نواز نے تم سے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ میں نے نام سر ہلا دیا تو خالہ نے سوال کیا کبھی تم نے اسے بتایا کہ تم اس کو پسند کرتی ہو؟ میں نے پھر سے نام سر ہلا دیا۔ خالہ نسرین نے مجھے سمجھایا بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں مناسب کرتے ہیں، مگر میں نے خالہ کو بہت مجبور کیا کہ وہ امی کے ساتھ بات کریں۔ بالآخر خالہ مان گئی اور اسی روز شام کو ہمارے گھر آئی۔ صحن میں امی اور خالہ نسرین بات کر رہی تھی، میں کچن میں چائے بنانے آ گئی۔ پہلے تو امی نے خالہ نسرین کے ساتھ بہت گلے شکوے کیے، پھر خود ہی نواز کی بات کرتے ہوئے کہنے لگی آپا 4-5 دن پہلے میری نند آئی تو کہنے لگی نواز کی اب شادی کرنی ہے، کوئی لڑکی تلاش کرو۔ میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے کہہ دوں، آپ کا تو کافی گھروں میں آنا جانا ہے، تو تم اپنی بیٹی انہیں کیوں نہیں دے دیتی؟ ضرور غیروں کی ہی دلوانی ہے کیا؟ اس دوران کچن کی کھڑکی میں ساری باتیں میں سن رہی تھی۔ امی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا آپا ذرا سوچو کہ میری نند کے منہ پر یہ بات سچ تھی ہے کہ وہ مجھے کہے کہ میں نواز کے لیے لڑکی تلاش کروں؟ کیا اس کو خود اپنے بھائی کی جوان اولاد نظر نہیں آتی؟ ویسے کس ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی بچیاں عیش کرے؟ تو چلو اگر میں خود کہہ بھی دوں کہ وہ ہمارے ساتھ رشتہ کر لے اور وہ نہ کرے تو اس میں میری ناک کٹتی ہے نا؟ وہ تو ہمیں ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ تو اپنی توقیر اپنی عزت خود ہی کم کرنے والی بات ہے آپا۔ مجھے پتا ہے کہ نواز میرے گھر کو پسند کرتا ہے، بہت ہی پیارا اور باادب بچہ ہے، لیکن میں تو ان کے معیار کا اپنی بچی کو جہیز بھی نہیں دے سکتی۔ باقی معاملات تو دور کی بات ہے۔ امی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مجھے آواز دی بیٹا جلدی چائے لاؤ۔ وہ چائے جو میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کے دوران تیار کی تھی اب پیش کرنے کے لیے تیار تھی، اور ساتھ ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہو چکا تھا کہ امی کو میری اور نواز کی کوئی خبر نہیں، ماں تو سب جانتی ہے۔ میں نے ادھر ادھر جانا مناسب سمجھا، خالہ پر یقین کیا مگر اپنی ماں پر نہیں کیا۔ سچ بات ہے پھپھو ہمارے گھر آئی، انہیں خود سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی بیٹی ہبہ ہمیں بہت پسند ہے، پر وہ کیوں اپنے بیٹی کی شادی مجھ سے کرواتی؟ وہ اتنے امیر کبیر لوگ، ان کا پورا سسرال امیر، اور ہم جیسے غریب لوگ کیا ان کے گھر میں جشتے؟ پھر نواز وہ کس طرح شادی کر رہا تھا؟ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو پھر اس نے کیوں نہیں کہا؟ یا آزمانے کے لیے میں انتظار کرنے لگی کہ شاید اب نواز منع کرے، لیکن شادی کا کارڈ آ گیا۔ اسی لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی تھی جس کا نام امی نے لیا تھا، تو پھر امی کو بلا وجہ بیچ میں کیوں لایا گیا جب شادی کرنی ہی تھی؟ میں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہاں نہ جا کر میں اپنی عزت اور گرا دیتی۔ نواز تو یہی سوچتا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں، اسی وجہ سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ دل تو بہت پہلے ٹوٹ چکا تھا۔ دولت کا روب، دولت کا فرق محبت کرنے والوں کے بیچ آ گیا، لیکن شاید میں غلط ہوں۔ محبت صرف میں ہی کرتی ہوں، یک طرفہ محبت کبھی نہیں چل سکتی، وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ کر شادی میں گئی اور میں نے دیکھا وہ بہت خوش تھا، اسے میری کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے ایک بار بھی میری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا، اور میں خاموشی سے گھر آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہوگا، کہ کوئی مجھ سے اتنی سچی محبت نہیں کرے گا۔ بچپن کی محبت کو تو میں نے گوا دیا، اور شاید اسے مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ پر ایسا نہیں ہوتا، جب دل ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ چوٹ میرے رب کو لگتی ہے۔ میرے رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب، جب ماں کا دل ٹوٹتا ہے تو کیا میرے رب کو برا نہیں لگتا؟ اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ پھر اس نے میرے لیے کسی کو بھیج ہی دیا، اور یہ کوئی اور نہیں، خالہ کا بھانجا تھا۔ خالہ تو بے اولاد تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ مجھ سے بیٹیوں کی طرح محبت کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کس طرح دل توڑ کر گھر میں بیٹھی ہوں، پر کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ ایسی لڑکی کو وہ کیوں کر چھوڑتی؟ انہوں نے اپنے بھانجے سے میری ملاقات کرائی، کہا کہ بیٹا ضروری نہیں بچپن سے جس سے محبت کی جائے وہی ہمیں آخر میں ملے، دعا کرو کوئی ایسا تمہیں اپنائے جو تمہاری قدر کر سکے۔ میرا یہ بھانجا بہت اچھا ہے، اور میں اپنی بیٹی سمجھ کر تمہارا رشتہ اس سے کروانا چاہتی ہوں۔ امی تو پہلے ہی راضی تھی، پھر میری شادی ارشد سے ہو گئی۔